دیگر آج اس مسجد میں بیٹھے ہوئے غلامان مصطفیٰ آل رسول کے صبر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ قافلہ کوفے پہنچا، رات کا وقت تھا، امام کا سر مبارک خولی بن یزید کے پاس تھا، قصر عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اس لیے خولی بن یزید امام کا سر اپنے گھر لے گیا اور اس ظالم شخص نے سر مبارک زمین پہ رکھ کے اس کو ڈھک دیا برتن سے۔ صحن میں ایسا کیا کہ سر مبارک رکھ کے اوپر برتن سے ڈھک کے گھر کے اندر داخل ہوا تو بیوی سے کہنے لگا تو خوش ہو جا، میں تیرے لیے بہت بڑا خزانہ لے کے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کل تمہیں بہت بڑی دولت ملے گی، میں حسین ابن علی کا سر لے کے آیا ہوں۔ مومن تھی، مومنہ تھی، کلمہ گو تھی، حضور کی عاشق تھی۔ اس نے فوراً کہا، اس نے کہا لوگ دنیا کی دولت لے کے آئے گھروں میں اور تو ظلم کر کے نواسہ رسول کا سر لے کے آیا، میں ایسے ظالم کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ جو نواسہ رسول پہ ظلم کرنے والا ہے میں اس کی بیوی نہیں کہلوانا چاہتی، مجھے طلاق دے دو۔ وہ تو پہلے ہی ظالم تھا۔ اس نے کہا نکل جا۔ یہ نورا نام تھا اس عورت کا، جیسے نور لکھتے ہیں نا اس کے ساتھ الف ڈالتے ہیں۔ وہ آ کے بیٹھی امام کے سر کے پاس۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت اس عورت کی طرف سے ہے، وہ کہتی ہے میں نے یہ منظر دیکھا جب میں امام کے سر کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، میں نے دیکھا آسمان سے لے کے امام کے سر مبارک تک نور گر رہا ہے، نور برس رہا ہے امام کے سر مبارک پر، اور اس نور کے اندر پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ پرندے اس نور پہ آ کے لگتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی ایک جھلک اسے دکھائی گئی نواسہ رسول کی عظمت کی، ورنہ حقیقت یہ ہے اہل نظر سے پوچھیں، عرفاء سے پوچھیں، اہل بصیرت سے پوچھیں، امام علی مقام کے حسن کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں ہے کسی آنکھ میں۔ جو عظمت، جو رفعت اللہ نے امام علی مقام کو عطا فرمائی۔ دوسرے دن خولی بن یزید امام کے سر مبارک کو لے کے گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گیا۔ کئی دن گزر چکے ہیں شہادت کو، دھڑ کربلا میں ہے، سر کوفے میں آیا ہے، اور سر مبارک جو ہے وہ اس نے میز پہ ابن زیاد کے سامنے رکھا۔ ابن زیاد امام کا محب نہیں، دشمن ہے، یہ سب سے بڑا قاتل ہے کربلا کا، اس کے حکم سے سارے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب اس نے امام کے چہرے کی زیارت کی، اب یہ دو تین پہلو سامنے رکھے، سر مبارک دھڑ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، سر جدا ہے، دھڑ جدا ہے، اور آج شہادت نہیں ہوئی، شہادت تو چند دن پہلے ہوئی ہے، سر مبارک بعد میں کوفے پہنچا ہے، اور دیکھنے والا بھی محب نہیں، دشمن ہے، پر زیارت کر کے کیا کہتا ہے؟ ترمذی شریف میں، دیگر حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت ہے، اس دشمن دین نے یہ کہا، اس قاتل کربلا نے یہ کہا، واللہ ما رأیت مثل ھذا، اللہ کی قسم ہے میں نے زندگی میں حسین جیسا سونا شخص نہیں دیکھا، ایسا حسن نہیں میں نے آج تک دیکھا۔ یہاں بندہ فوت ہو نا، سر جسم کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہو، چہرے کی تازگی ختم ہو جاتی ہے، موت کی وجہ سے تازگی ختم ہو جاتی، چہرے کی وہ رانائی نہیں رہتی جب موت آتی ہے، حالانکہ سر جڑا ہوا ہے جسم سے، اور اگر سر جدا ہو پھر تو سارا خون ہی مچھڑ جاتا ہے، پھر تو چہرے پر تازگی کا قائم رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ جس دن شہید ہوئے اسی دن وہ دیکھ رہے، نہیں، شہید تو چند دن پہلے ہوئے، اگر میت میں چند دن گزر جائیں تو کیا چہرے کی تر و تازگی اسی طرح رہتی ہے؟ یہ کون ہے کہ سر تن سے جدا ہے پر چہرہ تر و تازہ ہے؟ تاریخی کتابوں میں آتا ہے جب امام کا سر مبارک نیزے پہ بلند تھا اور خولی بن یزید چلتا تھا، ہوا تیز چلتی تھی تو امام کی ریش مبارک اڑتی تھی پیچھے۔ ریش، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امام کی ریش مبارک چھوٹی نہیں تھی، کیونکہ چھوٹی داڑھی جو ہے وہ ہوا سے اڑتی نہیں ہے۔ امام کی ریش مبارک ہوا سے اڑتی تھی، اور پیچھے جو سپاہی تھے وہ دیکھتے تھے کہ ہوا چل رہی ہے اور امام کی ریش مبارک پیچھے اڑ رہی ہے۔ جو سب سے بڑا دشمن ہے
پھر دشمن حسن دیکھ بھی لے تعریف نہیں کرتے. یہ کیسا حسن تھا کہ دشمن تعریف کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. جس کے حکم سے سارے ظلم ہو رہے ہیں، وہ جب امام کی زیارت کرتا ہے تو کہتے ہیں واللہ ما رأیت مثل ھذا، اللہ کی قسم ہے میں نے اتنا سونا شخص نہیں دیکھا. یا اللہ جو امام کے حسن کو سن کے خوش ہو یا کسی کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے، اسے اپنے محبوب کے محبوب نواسے کی